وسلم مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمنہ کے گھر پر ہے خلد کی بہاروں ہے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا گئے بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ہیں ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا گئے خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا گئے ہیں مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و مسیحی مقرب ہے بے شک خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و مسیحی کریم و مسیحی لیے عرش نے جن کے قدموں کے بو سے وہ امی لقب مصطفیٰ گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر حبیب خدا گئے بڑے آج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے Alhamdulillah, ik wil nu uitnodigen voor de volgende raad Sharif, broeder Samim Bessari. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah سب سے اعلیٰ
سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی
ماشاءاللہ اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کا شعرا آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور بہت خوب ماشاءاللہ پڑھا. ایک اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعرا آفاق کلام جو میلاد شریف کی مناسبت سے ہی لکھا اعلی حضرت نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. یہ مطلع نہیں ہے، مطلع تو آپ نعت سے سنیں گے، میں نے درمیانی شعر سنایا ہے، لیکن دوران نعت ممتاز و معروف عالم دین انگلینڈ سے تشریف لائے حضرت محترم المقام قبلہ علامہ مولانا عادل شہزاد صاحب مدد العالی یہاں جلوہ گر ہوئے ہیں. حضرت صاحب ہمارے ادارے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں. میں وارم ویلکم کہتا ہوں حضرت صاحب کو، خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت کے خطاب سے ہم مستفید ہوں گے. ایک اور بڑی اور گڈ نیوز، ایک عظیم ہستی انشاءاللہ، یہ آپ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یقین جانیں کرم ہی کرم ہے. جامع مسجد مرکز فرید الاسلام اشتیاق رکھتی ہے، جماعت شوق رکھتی ہے، خواہش رکھتی ہے کہ کبھی ہماری جماعت کی عظیم ہستی جو ہے جلوہ گر ہو. تو میلاد شریف کا صدقہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا قمر الزمان، حضرت علامہ مولانا قمر الزمان العظمی صاحب دامت برکات العالیہ جلوہ گر ہوگے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آخری کتاب حضرت کا ہی ہوگا. ابھی نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل عزیزم جناب عرفان گمان صاحب. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. پڑھیے صلی اللہ علیہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. نور بیتے نور زوجے نور ام نور نور، نور بیتے نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لاہنا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا اے رضائے احمدی نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ماشاءاللہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا انتظار کا وقت ہوا ختم ہمارے جو گیسٹ اسپیکر ہیں آج وہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں میں انہیں خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ یورپی سطح پہ انگلینڈ میں اور نہ جانے کن کن ملکوں میں ماشاءاللہ حضرت کے خطاب کا شہرہ ہے بزرگ انہیں پسند بہت کرتے ہیں بچے بھی انہیں بڑے توجہ سے سنتے ہیں اور نوجوان طبقہ جو ہے انہیں بہت زیادہ توجہ سے سنتا ہے دلائل و براہین کے ساتھ خطاب کرنے والی یہ شخصیت جیسا ان کا نام ہے میں یہی کہوں گا اس میں بامسمہ اس حوالے سے ہیں کہ ان کا نام ہے مولانا عادل تو اپنے خطاب کے ساتھ یہ عدل کرتے ہیں اپنے خطاب کے ساتھ یہ عدل کرتے ہیں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فاضل نوجوان حضرت محترم المقام حضرت علامہ مولانا عادل شہزاد صاحب مدذل العالی تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے اب تمام حضرات نے نعروں کا پرجوش انداز میں جواب دینا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں بھی نعرے اچھے لگا لیتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے سنیے اب نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ علماء اہل سنت اسلام اسلام فرید الاسلام الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک اللہ اکبر پھر دوبارہ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد عبدک ورسولک ونبیک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. Each and every one of you joining us, salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya rahmatan lil alameen. One more time, کوئی زبان خاموش نہ رہے. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوی خوار پھرتے ہیں، اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. After praising Allah Almighty Jalla wa Ala, Malik Kainat, Khalik Kull, Rabbus Samawati wal Ard, and sending infinite peace and salutations, durood and salawat upon the best of creation, the light of humanity, the purpose of our existence. Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursaleen. Huzur Jane Jana, Tajdar Madina, Noor Sina, Lajpa Nabi Kareem Rasool, Khatamun Nabiyyin Rahmatan lil Alameen, Shafi'ul Muznibeen, وجہ تخلیق کائنات. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آمینہ کلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Most honorable and respectable وارثین of the Anbiya, علماء حقہ, the crowns upon our heads, بالخصوص زینت محفل شفیق ملت حضرت قبلہ مفتی شفیق الرحمن صاحب دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ، اور اسی طریقے سے امام الخطیب مسجد ہادہ محترم المقام عزت معاب حضرت علامہ حافظ ساجد برکات صاحب،
Damat Barkatum al-Aliyah wal-Qudsiyah. Honorable and respectable elders, brothers and sisters, lovable youngsters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. A juz of the Kul, a riwayat mentioned in the Musnad of Imam Ahmad bin Hanbal. Ravi Sayyiduna Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu, Sahabi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that one day Do Jahan ke Wali Rahmatan lil Alameen was sat upon Mimbar Rasul addressing the Azim Jama'at of the Sahaba. And a small part of the lengthy narration, he sallallahu alayhi wa sallam said that that individual who is not grateful to the people will never be able to truly express gratitude to the Creator. With these prophetic words of the best of creation at the forefront of my mind, I want to take this opportunity to express my gratitude and heartfelt thanks to the Aimma Hazrat of this Markazi Jami Masjid Faried Islam, the aforementioned Hazrat Allama Hafiz Sajid Barkati Sahib or Hazrat Allama Hafiz Rafiq Sahib Qibla, the Intizamiya of this masjid, the Awam or Muqtadis of this masjid, or Bil Khusus Muhtaram Shaheed Basharat Sahib, for arranging and facilitating and organizing this particular Milaad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Mehfil wa Majlis. I make sincere dua that Allah Almighty Jalla wa Ala accept this Mehfil wa Majlis in His barakah. And that may Allah Almighty make this gathering and gatherings such as this a means of our bakhshish and najat on the day of Qiyamah. Maulana Room Rahmatullahi Ta'ala alayhi in the Mathnavi Sharif have a very beautiful shi'r. They said, Zindagi Ahmad Baraye Bandagi. Zindagi Ahmad Baraye Bandagi. Zindagi Be Bandagi Sharmindagi. Ye Farsi hai na? Ulama Karam will have some understanding of what I've just said in the Persian language. But Ahmadul Nas, of course, are still trying to decide which language suits them. Some prefer Dutch, others prefer English, some say stick to Urdu. Lekin I've started with Farsi, just to make things nice and easy. Maulana Room said what? Batore Tamheed, that individual who has devotion, dedication and loyalty to Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam, that person no doubt has attained the maqam of bandagi. Bandagi means what? Servitude, abdiyya. So what allows you and me to attain servitude, meaning what? What makes you and me a human is our loyalty and devotion to Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. And then they go on to say that that individual, zindagi be bandagi sharmindagi, that individual who does not attain servitude, that person who does not attain this maqam of abdiyya. And how do you attain this maqam again? How do you reach this station? Through only one way and through only one means, and that is through devotion to Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa sallam. They say the one who doesn't attain servitude to Allah and His Rasul,
that person is no doubt Zaleel, has become unsuccessful and is destroyed in this dunya. And no doubt that person is destroyed in the akhirah as well. So from the outset, words for us to reflect upon here. Those words are what? Servitude. How do we attain servitude? How do we become an abd of Allah Almighty Jalla wa Ala? Devotion, dedication and loyalty to Allah and His Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalendar Lahori Mustafa Pakistan Darwesh Sialkoti. Hazrat Allama Iqbal Rahmatullahi Ta'ala in their own andaz give understanding similar to what Maulana Rum mentions here. They say ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. Ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain. Ye jahan cheez hai kya lauh qalam tere hain. So wafadari, loyalty and dedication and devotion to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is why Imam Rabbani Mujaddid al-Faizani, the reviver of the second millennium, Sahib Maktubat Sharif, they mentioned that there is only one way, one zariya, one means of reaching the court of Allah Almighty Jalla wa Ala, and that zariya, that means is not other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That the key to our success lies with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is our gateway to Allah Almighty Jalla wa Ala. He is our means to attaining rahmatan, bakhshishan, maghfirat from Allah Almighty Jalla wa Ala. ईमान मिला उनके सदक़े, ईमान मिला उनके सदक़े। बेशक मैं कल लाई लग गया वहाँ, हाँ? आपने कहा ना उनके सदक़े। I'm warming up now, yes, because before this हमारे मुहतरम मीर मुख्तार मीर साहब और इफ्तिखार साहब उन्हें ऐसा खाना खा लिया था बस जो समझा जाए डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, हाँ? So this is my warm up act. This isn't my mawzu yet. I don't know how long I have, but I'm assuming until Huzur Mufakkir Islam, Hazrat Allama Qamar Uzman Azmi Sahib Kibla, Maddazillahu Ali arrive, I assume that is where I stop. So until they arrive, work with me. आपने कहना उनके सदक़े, ईमान मिला, हमने मजबूर नहीं करना. I'm not going to force you. If this is what is in your heart, then no doubt you will say it on your tongue as well. Iman mila unke sadke. Iman mila unke sadke. Islam mila unke sadke. Quran mila unke sadke. Khud Rahman mila unke sadke. और क्या है जो हमें पाया नहीं? What is it that the Prophet ﷺ hasn't given to you and me? And no doubt what he has given to you and me started with the amad and arrival of Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam into this dunya. इसमें कोई शक नहीं. But all of the barakat and khairat and the faizan within kainat, from before Takhliq Adam alayhi salam, we have because of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata wajabat lakan nubuwah. Jami at-Tirmizi Sharif ki riwayat, Sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu is rawi. Sahaba ikram asked, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, tell us, when was prophethood declared upon you? When were you a prophet of Allah Almighty Jalla wa Ala? जवाब में सबक है नबी इस्लाम से कुन्तु नबीय्यन व आदम बैन रूही वल जसद. That I was a prophet of Allah when Adam alayhi salam was between spirit and body, between ruh and jasad. No doubt we've been
receiving the mercies and bounties and blessings and favors of Allah Almighty Jalla wa Ala through the Faizan and Barakat and Khairat of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam from the beginning. But khas taur, our deen, our madhab, our iman, Quran, salah, zakat, hajj, all of these blessings that we have came to you and me khas taur when Nabi Islam arrived into this dunya. After his wiladat ba sa'adat, no doubt. After his wiladat ba sa'adat, no doubt. So where today opponents and adversaries of the Ahl Sunnati wal Jama'ah will have gatherings of Jashne Nuzul Quran, though the wahi of the Quran was after wiladat ba sa'adat is first and foremost. Where opponents and adversaries of the Ahl Sunnati wal Jama'ah will have Seerat conference, will have workshops on how to pray your salah, what the rulings of fasting in Ramadan is, what the rulings of zakat and sadaqat and khairat and lillah is. But these things came after. Wiladat ba sa'adat came first. And where today opponents and adversaries of the Ahl Sunnati wal Jama'ah will hold gatherings and conferences in relation to the greatness of the Sahaba and the excellence of the Ahlul Bayt Athhar. Understand and know Sahaba and Ahlul Bayt Athhar came after. Wiladat ba sa'adat came first and foremost. Am I making sense here? Because they've said to me, move away from the microphone, Imam Sahib, before you go back to the UK, most of the eardrums will pop. Sorry. So what we have no doubt is through the blessings and barakat of Rasulullah. And Sayyidi Ala Hazrat Imam Ahl Sunnat Mujaddid Deen wa Millat Parwana Ishq wa Mahabbat. Imam Ahmad Riza Khan Ali ki Rahmat wa Ridwan very beautifully summarized this. You know this shi'r. कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी. मजा है यार. आप your मेहमान have rights as well. सीना खोली थे. If this is your iman and aqeeda, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी. Everything else came after. Wiladat ba sa'adat of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam came first and foremost. Willing to accept and acknowledge, answering the objections of the adversaries and opponents. Where is it mentioned and written? Answering the objections from a very simple perspective, without even opening any books of ahadith mubarakah or going to the verses of the Quran, or what our ulama haqqa, ulama Ahl Sunnati wal Jama'ah have said and written in the three main sources, Quran, Sunnah, Ijma, just from a very simple perspective. Logic. Yeah, everything else came after. You accept and acknowledge all of them things. You will commemorate them, you will celebrate them, you will have gatherings acknowledging these bounties and favors of Allah. But understand, those things came after. Wiladat ba sa'adat came first and if somebody says, oh, okay, ये तो जज्बात के जुमले हैं, आपका logic और आपकी मंतिक है, कुरान से साबित करो. And I mentioned this verse 2 days ago, and I'll mention it again, Surah Al-Hijr, verse number 72. Allah Almighty Jalla wa Ala says, لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَقْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. And those of you who were here 2 days ago, those of you who were with us last night as well, all of this is joined together, same theme, same discussion. Allah Almighty takes an oath, picks a qasam in the Quran by the entire life of Rasulullah. Life doesn't begin at the age of 40. Like some people say, oh gee, we accept, no doubt you received the first revelation. Some people go one step further and say, Ma'adallah, astaghfirullah.
that prior to the first revelation, Astaghfirullah, Nabi Islam was gumrah and misguided. It's not our either. I'm not going to go down that discussion. Batori Ishara, understand and know, life doesn't begin from the age of 40. Life begins from Wiladat ba Sa'adat. Life begins from the blessed birth of the chosen one. And Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala who no doubt is the leader of the Mufassirin amongst the Sahaba, Imam al-Mufassirin of the Ummah. They said that Allah Almighty does not take an oath, does not take a qasam by any other individual in the Quran except for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nare Takbir! Nare Risala! Just plays in Milaad al-Nabi. So la'amruka, lam, harful qasam, that by your entire life, by your knowledge is attained by way of repetition. If we ask you to repeat, it's not because I like your Dutch accent. It's because I want you to keep these points in your mind, and more importantly, keep these points in your heart. Surah number 15, verse number 72. Allah Almighty takes an oath by the entire life of the Prophet ﷺ. To conclude this introduction, life begins from Wiladat ba Sa'adat, from the blessed birth of the chosen one. So if somebody said, where is Nabi Islam's birth mentioned in the Quran? Well, no doubt here it is mentioned in Surah Al-Hijr, verse 72. Allah Almighty takes an oath by his entire life in the Quran. अच्छा ये जो लफ्ज़ है मौलिदुन, उलमा इकराम की मौजूदगी में समझो ये असबाब सुना रहे हैं ना. If you are wrong, they'll do my grift here and now. मौलिदुन अरबी लफ्ज़ है on the scale of मफ़इलुन, और मफ़इलुन क्या है? इस्मु ज़र्फ़. दूसरा नुक्ता. First one was Surah Al-Hijr, verse number 72. Those who say, oh, where's the birth of the Prophet ﷺ mentioned in the Quran? In light of what Sayyidina Abdullah ibn Abbas has said and written, we mentioned that no doubt Allah Almighty takes an oath by his entire life in the Quran. And life starts from birth. Life doesn't start from the age of 40. Everything else came after. Wiladat ba Sa'adat came first and foremost. Dusra nukta. And kitha likhya. Mawlidun. Apni zaban mein Milad Sharif. How do you say it in Dutch? Whatever he just said. I've only been here 3 days. If you expect me to start speaking Dutch in 3 days, then you have very high expectations. Mawlidun, Ismu Zarf, Hazrat Wala Qibla Iman, Tawajjuh se saath. Ismu Zarf kya hai? Ismu Zamani wal Makan. It is the noun. And dekho na, ye pehla sabak hai na, ilmu sarf mein. Kalima kya hai? Ismun, fi'lun, harfun, and ism, noun. You say English, you can it? Noun, verb or particle. Noun has many types. 7 types in total. One of the 7 types of a ism, a noun, is ismu zarf, the noun of place and time. So this word in Arabic, mawlid, mawlidun nabi, the birth of the Prophet ﷺ, just from his grammatical perspective, ilmu sarf ki roshni mein, ye ismu zarf hai, ismu zamani wal makan. Acha. Then if somebody says, where is the Mawlid mentioned in the Quran? Then no doubt we'll say that the place of his birth is mentioned in the Quran, and the time of his birth is mentioned as well. Place is what? Beginning of Surah Al-Balad. Allah Almighty says, وَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا नहीं मजा है ठंडे लोग यार وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. Allah Almighty takes an oath. Mamuli cheez nahi na. Allah is taking an oath. Allah Almighty takes a qasam. He takes an oath. He picks a qasam by the city of Makkah al-Mukarramah. He doesn't take an oath by the city of Makkah because of the Kaaba Sharifa, even though he could have. He doesn't take an oath by the city of Makkah because of Al-Hajr al-Aswad, again he could have. He doesn't take an oath by the city of Makkah because of Safa and Marwa. He could have. Safa and Marwa mentioned in the Quran. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah.
But that's not the reason why he takes an oath by the city of Makkah, Shahr Makkah. And he doesn't take an oath by the city of Makkah because of Mina, Arafat, Muzdalifah. He doesn't take an oath of the city of Makkah because of the tens of thousands of Anbiya who are resting there. Allah only takes an oath by the city of Makkah for one reason and one reason only. And that is because it's the city of the birth of Rasulullah. بس یہ نا گل ساری سرکار دی ہے گل ساری ٹھنڈے لوگ یار گل ساری سینہ کھولی تو گل ساری سرکار نہ آر دی ہے نہ پار دی ہے گل ساری سرکار گل ساری مکہ المکرمہ has its sharaf and has its mansab. It is musharraf and muqaddas for only one reason, because it's the city of the birth of Rasulullah. یہ ہو جائے اسم المکان آتا جو پھر کوئی ہے اسم الزمان بیان کرو. Even though سورۃ الحجر کی آیت is sufficient, لیکن we mention another verse اور تفسیر کی روشنی میں والعصر ان الانسان لفی by the time man is in loss. انسان خسارے میں ہے. کیا ہے؟ اچھا امام فخر الدین رازی علماء کی موجودگی میں so far so good الحمدللہ. مفتی صاحب قبلہ have been the perfect host. Thursday night with them, yesterday with them, and today hat-trick. Those of you who watch football, huh? Hat-trick, I'm hat-trick hero today. I don't know if I will be taking the ball home. But hat-trick hero, علماء کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے. النظر الى وجه العالم من العبادة. الفاظ mentioned the riwayat recorded in the الملفوظات of Imam Ahl Sunnat Sayyid Ala Hazrat. النظر الى وجه العالم من العبادة. That to look at the face of a scholar, this is worship. لیکن اس شرط کے ساتھ that scholar is of the Ahl Sunnati wal Jamaat. Not those scholars baji bane banaye mein, self-made, self-promotion. Social media ka daur hai na, they have their marketing teams. Let's push these people forward. No. And looking at the face of that scholar, who no doubt took his knowledge and ilm from his teacher, who took it from his teacher, who took it from his ustad, all the way back to the Sahaba Ikram, who took it from the best of teachers, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اس عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. علماء کی قدر کرو. I said this yesterday in Masjid Taiba. جمعہ البرکۃ مع اکابرکم. حضور کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے blessings lie with your elders. Blessings lie with your elders. اللہ اکبر. حضرت کے ساتھ خاص طور یہ محبت اس وجہ تو ان کی اپنی شخصیت ہے, اپنی ذات ہے, لیکن دے نسبتاً تعلق خاص طور از with قائد ملت اسلامیہ, قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی. اللہ. لیکن as I was saying, یہ اسم المکان اور اسم الزمان. والعصر ان الانسان لفی خسر. Again, واو حرف القسم. By the time. Allah Almighty takes qasam by time. لکھنے والے کون؟ امام فخر الدین رازی. اتنا بڑا نام, اتنا ٹلا, سبحان اللہ. امام فخر الدین رازی. اب تفسیر کبیر میں they mention what? They write under this ayat of Surah Al-Asr that Allah Almighty takes an oath, takes a qasam by time. Which zamana is Allah Almighty taking qasam by? Imam Razi write, Allah Almighty takes qasam by the door and the zamana of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzur ka door zamana, nadano, doesn't begin from the age of 40. No, it begins from Wiladat-e-Ba Sa'adat. Al-Batta, I've already mentioned this, I'll say it again. Even before Wiladat-e-Ba Sa'adat. Subhanallah. The reason for Adam al-Islam's Tawbah being accepted, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The reason for Nuh al-Islam's ark remaining
12 months daily, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The reason for Ibrahim al-Islam being saved from the fire, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The reason for Ismail al-Islam not being sacrificed, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The reason for the salvation of Yunus al-Islam from the stomach of the whale, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gal sari? Acha meri tamheed hai. Mufakkir Islam will come and I will stop. Allahu Akbar. This is the aqidah you should have. If somebody dare question, where is it written? Where is it mentioned? Mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. I've spent what? The last 15 minutes if you've been listening. First key point was what? Everything that we have is because of the barakat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unka sadqa hai, bas. And this is why I've said this for the last 2 days. I've also been here. My first trip to the Netherlands. And hopefully not my last. Ultimately, everything is for and everything is about Rasulullah. Simple English, not high level, huh? No PhD level. Everything is for and everything is about Zameen o Zaman, Makin o Makan, Tunin o Tuna, Baned o Jahan. Barkat koni yaar ye tamheed hai meri. Asal mawzu is still there. And then she said what? Ismu Zarf, yani Makan or Zaman. Mawlid mentioned in the Quran. This is why if some chura, you understand chura? No? If some individual who baqaida, when you look at them, starting unfortunately, one of the signs of the friends of Allah Almighty is that when you look at their face, you remember Allah. So that means that when you look at somebody's face and you don't remember Allah, then they're not the friend of Allah, they're the friend of पहुंच भी हो ना so ऐसे लोग हैं ना टिकटॉक और सोशल मीडिया पर don't do this हमारे नौजवान परेशान अलामा साहब tell me हजरत tell me परेशान नहीं होना कोई वो एक हमारे मुफ्ती समर अब्बास साहब है ना पाकिस्तान वाले उनका एक क्लिप है ना टिकटॉक पर there's good as well take the good leave the bad they say what हाँ जी जिन्हें लोग पूछ रहे ना मिलाशी कितना लिखा और आने जी असली किस्मत विच लिखा ये हमारी मुकद्दर में है ये हमारी किस्मत में है but we are those who remember Rasulullah we are those who do dhikr Mustafa sallallahu alaihi wasallam I mentioned this share last night with Mufti Sahib Qibla ki मौजूदगी में यादउ सरमाया ईमान बुवत हर गदा अज यादउ सुल्तान again Maulana Rum said what that the remembrance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam this is the essence of iman dhikr Mustafa iman ki jaan hai dhikr Mustafa iman ki jaan hai iman ki pehchan hai iman ki ruh hai asal iman is dhikr Mustafa subhanallah asal iman is dhikr Mustafa sallallahu alaihi wasallam this dhikr all of the Anbiya did with their people, all of the prophets, all of the Anbiya did with their people. Well, Surah number 61, verse number 6, where you know this, Allah Almighty says what? Isa al-Islam told his people that there will come a prophet after me. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ Ahmad. Isa alayhi salam told his people about the arrival of Ahmad. I'm Hanabi. You don't look very confident. अच्छा वो असीरतुल हलबिया में एक बहुत प्यारा वाक़या है असीरतुल हलबिया में और आला हज़रत also mentioned this in the al-Malfuzat Sharif as well बच्चों से सुनो आने जी क्या फायदा मिलता है सिर्फ एक वाक़या तो चुप if you listen to this वाक़या ये तो बाकी चलो ईमान के जुमले हैं ना जज्बात के जुमले हैं ना but this वाक़या listen to very carefully they mention that in the time of Sayyidina Musa alayhi salam, Sayyidina Musa Kalimullah Musa alayhi salam, there was a person who disobeyed Allah Almighty for 70 years. Come on page, how many years? 70 years. 70 years. Acha, quick, long story short, when he died, the people disregarded him. Threw his body on the rubbish pile. The people rejected him, but the one who was rejected by the people
was accepted by Allah Almighty. Masla ye hai that we become judge, jury and executioner. Flan is like this, flan is like that. Who are you and me to judge? Ahkamul Hakimin, no doubt is Allah Almighty Jalla wa'ala. Batore Zahid baqaida. Hukum of the Sharia is you judge on the apparent. Lekin what is in the heart, that is between that person and Allah. That person and Allah. Acha, that person who, Qawmi Musa, person from the nation of Musa al-Islam, rejected by the people, accepted by Allah. Musa al-Islam received wahi from Allah Almighty, that person who the people threw away, you take his body, you perform his ghusl, you shroud him, you lead his janazah, and you do his tadfeen. Subhanallah, Subhanallah. Musa al-Islam, no doubt, known for their jalal. Again, Malfuzah Sharif, Ala Hazrat, they say what? That Sayyiduna wa Maulana wa Khayruna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. And their qabra and their mazad Mubarak was like Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Very soft, gentle. And Sayyiduna Umar Farooq, Shaykhain Karimain, Tafdeel al-Shaykhain, wa Hubb al-Khatanain, wal Mas'u ala al-Khuffain, ye Sunniyat ki alamat. Waqt calling to the wazahat upon this. Lekin Sayyidina Umar Farooq, Ala Hazrat right what? They Qaba and their Mazat Mubarak, their nature was very similar to Musa al-Islam. Ibrahim al-Islam very soft and gentle. Musa al-Islam very hard jalali, hardcore nahi, hardcore nahi. That's principles, usul. Barhal, I think Hazrat is getting agitated. If you want me to stop, I will stop. No question. Stop. I've not even started yet. I've not even started yet. ये मेरा मौजू नहीं, असल मौजू वाक़तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू है ना. लेकिन चलो देखने how Hazrat mashallah he's the host, right? So he's in charge, right? He's the driver, he's the pilot. So khair. So Musa al-Islam asked, Allah, ye kya majra hai? Apne alfaz. And what's the reasoning here? What's the purpose here? This person was nafarman, he was a gunagar, he was a fasik or fajir. For 70 years he went against your ahkam, rejected the Torah, disrespected and disobeyed your Nabi yani Musa al-Islam. But you ask me now to shroud him, you ask me now to do his janazah, you ask me now to bury him. Majra kya hai? Allahu Akbar. Allah Almighty, in light of His Majesty, revealed to Musa al-Islam that, oh Musa, I know that he's a sinner. Oh Musa, I know that he's a transgressor. Like on one occasion, he did one thing. Because of that one thing, I have forgiven all of his sins. What is that one thing? He saw the name of my beloved in the Torah. He saw the name of my beloved in the Torah. Remember Nabi Islam's name in the previous Asma'i Kutub. Allah Akbar. And those names, again the name of the Prophet many. One of the main names in those books revealed from the heavens, Torah, Zabur, Injil, when talking about the Prophet was Ahmad. We are true Ahmadis. We are true. We are true Ahmadis. Those who claim to be Ahmadis have nothing to do with our deen. Those individuals are kafir. Those individuals are gaddar of Deen Islam. Whether they come as Ahmadis or whether they come as Mirzai or whether they come as Qadiani. I said it. Deal with it. Our Nabi, our Rasul, no doubt is Khatamun Nabiyyin. Nabi Islam is Khatamun Nabiyyin. He's the last and final messenger and prophet of Allah. Or Ya Nabiyya ba'dahu. No other messenger and prophet will come after him. No other messenger and prophet will come after him. And anyone who believes in any type of messenger, Zimmi Nabi, Juzi Nabi, or whatever type of Nabi they claim to be, understand and know that that person cannot be a Muslim. That person is a that person is a Tajdar-e Khatm Nabuwwat. Tajdar-e Khatm Nabuwwat. Tajdar-e Khatm Nabuwwat. He saw the name of the Prophet ﷺ in the Torah. The name of the Prophet ﷺ in the Torah is Ahmad. What did this person do? Despite being fasik or fajir, he took that name,
he kissed it and he placed it on his eyes. He took that name, kissed it, placed it on his eyes. Allah Almighty said, this one fi'al, this one amal, this one action of this fasik and fajir, because of this one act that he did out of love for my beloved, my Habib. Understand, I know that I have forgiven him 70 years of his sins. I have forgiven 70 years of his sins. Galsari. Galsari says. And this is how much love, aqidat, mahabbat, adab you should have for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anybody, वो मेरे वालिद साहब कह रहे हैं फकत मुंह की बात, फकत मुंह बस we just do lip service, we just talk a good talk, and when it comes to actually amali taur, doing something about it and coming into the Maidan and raising our voices, then we are nowhere to be seen. We find copies of the Quran being burnt on the streets of Europe. We find weaker Muslims in China in concentration camps. Those in Indian occupied Kashmir who have been locked down for several decades. Those who have suffered at the hands of the Zionist government of Israel, Palestinian brothers and sisters, for several decades, and we talk about the ummah, and we talk about wahda, and we talk about unity and oneness, no doubt. Nabi Islam said this ummah is jasad wahid. When any part of the ummah is in pain, then the whole body is affected. The whole ummah is in pain. But where is that pain for you and me today? We can't tolerate one another. We don't have padash towards one another. Brother towards brother, sister towards sister, parents towards children, children towards parents. The ayat that I recited from Surah Ali Imran, is पर गल समेटने I think I have outstayed my welcome. Surah Ali Imran, Surah number 3, verse number 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. वो तो पहला हिस्सा है ना. उस वक्त going to do वजाहत upon this. فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Remember the bounty and favor of Allah Almighty upon you. And no doubt the greatest favor, the greatest bounty, An-Ni'matul Kubra, An-Ni'matul Uzma is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That's what we've said for the first half an hour. And then what does Allah Almighty say about إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. This prophet of Allah, he Baqaida was sent as a favor to you from Allah when you were enemies amongst yourselves, you were dushmanan amongst yourselves, but khas talking to the Makkans, the Arabs, but no doubt talking to the Muslim Ummah, that you were at war with one another, you were enemies with one another, and this prophet came and he united your hearts. He came and united your hearts. But why is it today, now 2023, you and me are busy breaking one another's hearts? Fikri jumle ha. Is par tawajjuh karo yaar. Yesterday at Jummah time Qibla Sahab, Hazrat Wala, they were talking about the maqasid of Mawlidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Us par we mentioned a few points as well. Ilm, akhlaq. Lekin this is also one maqsad of bi'that Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The Nabi sallallahu alaihi wasallam came to unite you and me. But unfortunately, you and me are busy dividing one another. And then we call ourselves Muslims. Many of us are just Muslim by name, not by nature. Allahu Akbar. And I said this yesterday towards the end of the bayan. I think my time is done. But yeah, tissue paper. Yeah, Baqaida, I said this yesterday. The fasting of some dil par. Qiyamah ke din par. Yawma yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. That person whose heart is clean and pure, that individual no doubt will be successful in the day of Qiyamah. And your heart will only be clean and pure when in your heart is only love for Allah and His Rasul. दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूल रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान हुआ. We claim to love Him, but we can't tolerate one another, we can't work with one another.
divisions and problems and groups within our own community, and then we claim to be ushaq of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, then we claim to be lovers of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. सोच करो यार, मिलाद शरीफ मनाओ, गज बज के मनाओ, मरने दम तक मनाओ, लेकिन सिर्फ ये तो नहीं ना, that you decorate your surroundings, but you fail to purify your heart. You fail to remove the rust and the dust of the heart. That in your heart is this ghalazat, be it by way of aqidah, be it by way of a'mal, be it by way of ruhani illnesses. And Hazrat is not giving me any clear ishara here. I'm just getting mixed signals. Please tell me if I have 5 minutes or 10 minutes, or please tell me that if I have no minutes. But Imam Ghazali, they mention in the Tazkiyat, is for many akhri bahs, akhri guftagu, something that you take away with you. Imam Ghazali, Hujjatul Islam, passed away in the year 505 after Hijrah. They wrote a book called Tazkiyatul Nufus. Jisme Musannif also gathers the aqwal of Ibn Rajab al-Hanbali and other great Sufiya, Awliya, Ulama Rabbani like this. And they mention they mention what? And they said that there are 4 illnesses of the heart. How many? 4. I think those who are willing to listen, they spoke. Because obviously if you say something, then you have to act upon it as well. But likhne 4 dilaniya bamariyan. How many? 4. I end upon this. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Nabi Islam came to unite you and me. But we are busy breaking each other's hearts, dividing one another. And what is the reason for this? Many asbab. But one reason is what? That we have this illness within our own hearts. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. This illness, this disease, sometimes in the way of aqidah and sometimes in the form of our own weaknesses. Aqidah ki bamariyan, un waqt ko need to do wazahat upon this. Aur kisi mauke par inshallah. Faridul Islam Masjid inshallah, no doubt. Umeed hai they will call us again and again. On another occasion, we'll tell you what aqidah Ahle Sunnati wal Jamaat hai. Ahle Sunnat ka hai bera par. Sahabe huzur najm hai. और नौ है इतरत रसूलुल्लाह की, लेकिन उस तरफ जाना ही ना चाहा. 4 दिलानियां बीमारियां. And whilst we are going through these 4 illnesses of the heart, ask yourself, do I have these illnesses? अपना मुहासबा खुद करो. वो सैयदना उमर फारूक का कौल है ना, बाज़ कुतुब में सैयदना अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा का कौल है ना, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू. अल्लाहु अकबर. And this goes hand in hand with the verse from the Quran. Sayyidina Umar said what? Take account of yourself before you are accounted for on the day of Qiyamah. And a very easy pointing fingers at everyone else. But what you fail to forget, what you fail to remember is the 3 fingers point back at. Forget what next man is doing. Mere Baba Ji Allama Khadim Hussain Rizvi Rahmatullahi Ta'ala always used to say what? And forget what everybody else is doing. Ask yourself, what are you doing? In terms of your children, in terms of your family, in terms of your community. I end upon this. That here, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Take account of yourself before you are accounted for on the day of Qiyamah. Aapne muhasaba khud karo. Which direction are we heading in? Where are we going? And understand that now our destination should be only one place, and that is Al-Madinatul Munawwara. Bas yaar. हमारा destination, हमारी मंजिल है, and where we need to reach is Al-Madinatul Munawwara. For the one who arrives in the court of the Prophet and the one who is accepted in the bargah of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, that person is accepted by Allah Almighty Jalla. I end how I started. Hazrat ka bada shukriya. Inna Allah ma'as sabirin. 4 dilaniyan bimariyan. Kitniyan? 4. मैं समझेंगे सियासती है, I don't mention them. I won't do wazahat upon this. Wazahat नहीं, ये खुद बयान है. And they said the first illness of the heart is what? Too much talking. लिखने वाले कौन? बस ये हमारी कौम की हालत है. वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे अल्लाह. What did Mehfil साहब say about? He was just waving his hands. लिखने वाले कौन? इमाम ग़ज़ाली. कोई मामूली शख्सियत नहीं. आपने दो के मुजद्दिद, हुज्जतुल इस्लाम. All the ulama contribute towards this particular book. They said the first illness of the heart is too much. Bila wajah, bila maqsad guftagoo karna. Allahu Akbar. And are we not all guilty of this? Ghibat, jugri, lying, slandering, gossiping. These illnesses and diseases we find within ourselves.
Allahu Akbar. This is why Nabi Islam said what? Man samata najah. But whosoever remains silent has attained salvation. Zaban par control rakho yaar, zaban par control rakho. It is better not to say anything than to say something against the Sharia. We speak ill of those ulama who we read our salah behind, and then we say, oh ji, ye bimari hai, ye pareshani hai, ye problem hai. Ask yourself, how are you using your tongue? Dusri dilani bimari. The second illness of the heart is an-nazru bi shahwatin. It is that to look at a ghair mahram out of lust. And in a day and age where our youngsters are exposed to pornography, and not just what they've been taught in the schools and colleges and university, but now our children, I don't know about the situation here in Holland, but our children in the UK, nikke 10 days. 10 days, you know? 2-year-old, 3-year-old, latest Samsung, latest iPhone, huh? Father still got a Nokia 6210. And we say, oh, my son doesn't listen to me. My daughter is far from me. Of course, as soon as they were born, you created that distance. You created that barrier. You didn't spend time with them. You didn't teach them about the deen. You didn't tell them about the seerat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the shama'il of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the surat of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. You just gave them baby shark. You just exposed them to cocoa melon. You put on Nickelodeon and Cartoon Network. नहीं ये हंसने की बात नहीं, ये रोने की बात है यार. नस्लें बर्बाद हो रही. And we're busy laughing and joking amongst ourselves. This is before they get to the schools and colleges and universities, before they become lesbians and homosexuals. And we are just talking about these issues. Jago yaar, jago before it's too late. Tisri dilani bamari. They said too much food. Too much? Maulana, you might as well cancel tonight's food. Because everybody's going to keep roza tomorrow, inshallah. I don't think so. Too much food, yeah. Hazrat Ibrahim bin Adham radiyallahu anhu, from the Salafus Salihin, they had a very beautiful saying. They say, you are what you eat, what goes into your stomach. The one who is in control of what goes into their stomach, that person is in control of their deen. और आखिरी जुमला, आखिरी बीमारी, कितनी बीमारियां सन? पहली बीमारी क्या सी? Too much talking. दूसरी दिलानी बीमारी? Looking at ghair mahram. Hazrat Sultan Salahuddin al-Ayyubi का बहुत मशहूर कौल है ना, that if you wish to destroy a nation without ulama ahl sunnah tajdar khatm nubuwwat شريف اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. The main program of today's Mukhtasar Hazri is what? Focus and concentrate on the state of your heart. Iqbal says what? Tere dil to hai sanam ashina, tujhe kya milega namaz mein. When you have these diseases and illnesses in your heart, then what are you going to gain from rukus and sujood? There's 4 illnesses of the heart. Imam Ghazali writes in his Tazkiyat al-Nufus, as we mentioned, and ikhtisar ke saath, as we are concluding. Number 1 is not too much and talking, unnecessary talking. Number 2, looking at the opposite gender out of lust and desire. Number 3, too much food. And my youngsters in particular, listen very carefully. The 4th illness of the heart is what? Bad company. Buri. You are the company that you keep, and the company that you keep will either make you or break you. I end upon the words of the best of creation, Rasul Akram sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dawud Sharif ki riwayat, Rafi Sayyiduna Abu Huraira radiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Islam said, Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. That a person, a man, is upon the religion of his friend. So be careful in the friends that you keep. Be careful in the friends that you keep. But today we find our youngsters having friendship with those individuals whose aqidah is batil.
Our youngsters today having friendship with those people who are on social media and they don't know who's behind that screen. Our youngsters today who are having friendships with the opposite gender. And as I've already alluded to, in the day and age that we live in, not just the opposite gender, but same gender as well. This is why parents wake up before it's too late. Wake up before it's too late. Apni aulad par tawajjuh karo. When as we find many parents today crying because of the state of their children who are leaving Islam altogether. Ye hamari oldum ki baat hai. Hazrat Wala Qibla man ahiya, and to say too much in front of the company of the ulama is not good. The Sufia say what? That when you are in the company of the ulama, control your tongue. And when you are in the company of the awliya, control your heart. Why? Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzilu bi nurillah. But ye oldum ki baat hai. Ye copies, Medina Masjid, 10 Muslim girls left Islam. Not only did they leave Islam, but they changed their gender as well. This was in a letter that the madrasa wrote to the parents of the students who studied there. And when I went back in March, was Masjid ke Sadr Medina Masjid, Haji Shakil Sahab. I was there for a 4-hour lecture on Aqidah as part of our nationwide, UK nationwide, lecture tour of the principles of Aqidah, Usul al-I'tiqad. And I said to Haji Shakil Sahab, Haji Sahab, this is what we have heard, is this true? And he put his head down and started to cry and said, Imam said, this is true. Nasla barbad ho Indian. Milad Sharif manao, gaj baj ke manao. But deal with the issues and problems within your homes. Deal with the issues and problems within your community. And deal with the issues and problems within your society. Allah Tabarak wa Ta'ala samjhne ki aur amal karne ki tawfiq ata farma. Allah Almighty make us true recipients of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayar ishq mein apna maqam paida kar. Naya zamana ne subh ho sham paida kar. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Allah Tabarak wa Ta'ala preserve our Huzur ulama haqqa, ulama ahl sunnati wal jama'ah, in particular Huzur Mufakkir Islam, Khalifa Mufti Azam Hind, rahmatullahi ta'ala alayhi, Hazrat Allama Qamar Uzman Azmi Sahib Qibla. Allah Tabarak wa Ta'ala keep this ayah qaim and time upon the ahl sunnati wal jama'ah. Allah Almighty allows to benefit from their fuyuz of barakat, and Allah Almighty allows to support them in every mission, every endeavor. For no doubt these elder ulama, it is through them we have these blessings and barakat. I said this, I don't know if Hazrat remembers in Kamposhi Masjid and the also of Huzur ki around the city ki rahmatullah alayh. I said it then, I'll say it now in Hazrat Mawjood ki. Hazrat and all the elder ulama lead the way, and inshallah we will follow them. We will stand shoulder to shoulder with them. Allah Tabarak wa Ta'ala keep us firm upon maslake ahl sunnati wal jama'ah or maslake raza. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. آپ نے کہنا زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک خواتین و حضرات، بہت ہی پرمغز خطاب سماعت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. مجھ سے بھی فرمایا اور آپ سے بھی فرمایا کہ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. میں ایک بات عرض کروں حضرت، آپ جیسے علماء جب خطاب فرماتے ہیں ہم پریشان ہوتے نہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. بس تھوڑا سا وقت کا ہے معاملہ، لیکن ظاہر ہے یہ ایسے مقرر ہیں کہ ایک بڑا مطلب طویل وقت انشاءاللہ آئندہ ہم زحمت دیں گے حضرت کو، اور ایک پورا ایک جاندار خطاب انشاءاللہ مزید جو ہے انشاءاللہ حضرت سے سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے. آپ فرما رہے تھے، مجھے ایک بات یاد آئی کہ بریلوی شریف سے ایک بزرگ آئے تھے جامع مسجد غوثیہ میں، تو خطاب کے دوران حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی. اس وقت مرحوم یوسف میمن صاحب بھی بیٹھے تھے، تو مولانا صاحب کا قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا وقت اب ختم ہو رہا ہے. یہ حضرت کی سادگی، انہوں نے پوچھا کہ وقت کتنا ہے، لیکن وہ مولانا صاحب نے جب یہ بات کی نا میرا وقت ختم ہو رہا ہے، لاشعوری طور پہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی، حضرت خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کہہ رہے میری تقریر کا وقت ختم ہو رہا ہے. تو یہ حضرت صاحب بڑے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے، بزرگوں کے
علم سے جو ہے سب کو مستفیض فرمائیں، ان کے برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ دوران خطاب عالم اسلام کی نامور شخصیت خطیب العصر خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا قمر الزمان راضی صاحب مدظل علی جلوہ گر ہوئے ہیں، حضرت اس جماعت میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی طرف سے مسجد اعظم کی انتظامیہ کی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں، وارم ویلکم، حضرت کو بہت بہت خوش آمدید، اور بہت حضرت کی کرم نوازی ہے کہ حضرت نے بڑا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور جو شخصیت ان کی تشریف آوری کے لیے وسیلہ بنے ہیں یقیناً ہم ان کے بھی بہت زیادہ مشکور ہیں۔ وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کی سرزمین ہالینڈ پر لگ بھگ جو 30 سالہ خدمات ہیں دینی حوالے سے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ الحمدللہ حضور مفتی اعظم ہالینڈ مفتی مولانا شفیق الرحمان مصباحی صاحب دامت برکات العالیہ حضرت صاحب کے بہت ہی مشکور ہیں کہ حضرت صاحب کے ذریعے سے جو علامہ عالمی صاحب جو ہے الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اور میں عموماً جو ہے کسی بھی بزرگ کو خطاب کے لیے دعوت دوں، عالم دین کو خطاب کے لیے دعوت دوں، تو میں کبھی بھی مینشن نہیں کرتا کہ کتنی دیر یہ خطاب کریں گے، مناسب بھی نہیں ہوتا، یہ مناسب بھی نہیں ہوتا، پیچھے سے ہم لوگ گزارش کر دیتے ہیں، لیکن ابھی اتنا وقت نازک ہو گیا ہے کہ میں مینشن کر رہا ہوں ٹائم، میں مینشن کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں صرف 2 یا 4 منٹ کے لیے، صرف 2 حضرات جو ہمارے وہ خطاب کریں گے، انشاءاللہ ان کے بعد جو علامہ آدمی صاحب تک پہنچیں گے۔ بڑے لوگوں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا، تھوڑا سا انتظار، انشاءاللہ علامہ آدمی صاحب تک پہنچیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہالینڈ نے حضرت کچھ کلمات الامر اشد فوق الغضب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کی بات کو جو ہے مطلب آگے بڑھو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى الكريم وبارك وسلم صلاة تحب ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ حضور بقیت السلف، فخر الاماثل، مفکر اسلام، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب العالمی دامت فیضهم العالیہ، اور ان کے جگر گوشہ بیرسٹر حضرت منظمہ صاحب العظمی اور دیگر علماء امام عالم صاحب، اور اس مسجد کے روح رواں بلکہ جان مسجد حضرت العلام الحافظ المقری محمد سجاد علی برکاتی دامت ظلہ عالی، و دیگر علماء اور مشائخ، میرے آقا کی دیوانوں، پردہ نشین بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیوانگی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما، دیوانگی یہ عشق بڑی چیز ہے سیما، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا۔ ابھی بہت ہی پرمغز اور ولولہ انگیز خطاب آپ سن رہے تھے، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سنتے رہیں۔ اب اس درمیان حضرت نے میرے نام کا اعلان فرما دیا، لیکن میری حقیقت اور میری سعادت اور میری عادت یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے سامنے کچھ کہنا ذرا مناسب ہے۔ میں عرض کروں، ہمہ شما مجھ جیسے ناچیز کی کیا بات، یہ امر واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضور بقیت السلف مفکر اسلام کی ذات گرامی عالم اسلام میں وہ عظیم شخصیت ہے۔ اب تو زمانہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اساتذہ
اور ہمارے دین کا یہ ہے اولڈ از گولڈ، یہ آپ کہتے ہیں نا، لیکن ہمارے اساتذہ کا بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے ان کی عمریں پاک بڑھتی ہیں ویسے ویسے ان کی روحانیت، ان کے جملے، ان کی فکر، ان کی محبت، ان کا ولولہ، ان کا جذبہ، ان کی بات ایسی من موہنی ہوتی ہے کہ 1000 گھنٹوں پر ایک لفظ بھی ان کا بھاری ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کیا کہوں، حضرت کی تقریر تاجدار اہل سنت، شبیہ غوث اعظم، شہزادے اعلی حضرت، مفکر اسلام شہزادے اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنتے تھے اور دعائیں دیتے تھے۔ اللہ حضور حافظ ملت نے جنہیں منتخب فرما کر سبحان اللہ میدان میں اتارا، حافظ ملت کی نگاہوں کی نور ہے، بانی الجامعۃ الاشرفیہ استاد الاساتذہ۔ یہ چند جملے اس لیے مجھے کہنا پڑا کہ دوستو بڑی خوش نصیبی ہے، ان کی بارگاہ کی چند منٹ کی صحبت ہی مل جاؤ اس دور میں تو خدا کی قسم چراغ لے کر کے اب ایسے روئے تابہ نہیں ملتے ہیں دنیا میں۔ کچھ ہی شخصیتیں پورے عالم میں رہ گئی ہیں۔ قائد اہل سنت تو تشریف لے جا چکے ہیں، مجاہد ملت تشریف لے جا چکے ہیں، رئیس القلم تشریف لے جا چکے ہیں، بحر العلوم تشریف لے جا چکے ہیں، محدث اعظم پاکستان کا کوئی جواب نہیں، مجاہد اہل سنت کا کوئی جواب نہیں۔ انہی بزرگوں کی صف میں انہوں نے پوری دنیا میں جو دین کی جو قائد اہل سنت کے پرچم تلے اور ان کی رفاقت میں ہے کہ مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیا۔ یہ وہ شخصیت آپ کی اور کتنی خوش نصیبی ہے، حضور کے میلاد کی بات حضور کے ایک عاشق سے سننے کے لیے تیار ہے۔ کیا کیا کہوں، کیا کیا کہوں۔ علامہ فاضل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر میرے پاس ہے۔ برطانیہ کی جب سرزمین سوکھی تھی، خشک تھی، بنجر تھی، چٹیل تھی، آپ گنتے تو مسجدیں نہیں ملتی، لیکن علامہ اشرف قادری قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک مشن چلا تو علامہ اشرف قادری صاحب کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب قبلہ کے خطاب نے برطانیہ میں آگ لگا دیا ہے، چاروں طرف اہل سنت و جماعت روشنی پھیل گئی۔ یہ وہ ذوات قدسیہ ہے۔ تو اب میں کیا تقریر کروں، ویسے تقریر تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں ایک ادنا طالب علم ہوں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے کہ آپ کی خوش نصیبی ہے، اس لیے انہی کلمات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ مسجد فرید الاسلام کے حضرت امام صاحب، جملہ منتظمین، جملہ خادمین اور جملہ متعلقین قابل مبارکباد ہیں کہ میلاد نبوی کا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس خطاب کے لیے ہمارے حضرت مفکر اسلام تشریف فرما ہے۔ اللہ حضرت کے سائے رحمت کو ہم پر دراز فرمائے۔ پھر انشاءاللہ کبھی بس ایک جملہ سن لیجئے جو ہمارا ایمان ہے، جس کو کہہ رہے تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اس لیے اس جان جہاں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہی عید میلاد النبی ہے۔ جاری رہے گا۔ حضرت علامہ اعظمی صاحب کے خطاب سے قبل جو ہے وہ مختصر خطاب کے لیے میں انہی کے جگر گوشے قبلہ محترم المقام رجسٹر مولانا معین الزمان صاحب اگر کچھ منٹ کے لیے تشریف لائیں تو دیر میں مل جائیں گی، حاضری ہو جائے گی، تشریف لائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زمان سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وانبعث الحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ This is a great privilege and honor to be in the majlis
whereby the Mawlid, the Milaad of the best of creation is celebrated and remembered. This is an exceptional gathering, though you may not feel it, though you may not believe it, though you may not experience it. The reality is that the rewards for all of us attending here is written in the hereafter for us all to see. Every single moment that we are spending here, Allah subhanahu wa ta'ala is gracing His blessings upon us tenfold. This is not for me to do a speech. Alhamdulillah, the speeches have been done. My colleague and friend Maulana Adil Shahzad has eloquently in the English language lightened and enlightened all and every one of you in your hearts. Allah subhanahu wa ta'ala bless him immensely. All I will say is, may this majlis continue until the day of Qiyamah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, MashaAllah. خواتین و حضرات، انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم. خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو کہ جن کی خدمات یقیناً اس قدر ہیں کہ جو بیان نہیں ہو سکتی ہیں. حضرت جو ہے بڑے بڑے اکابرین کے منظور نظر ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں. اس شعر پر میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں کیونکہ حضرت جو ہے یقیناً جو ہے شہنشاہ خطابت ہیں. تو خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، خطیب اپنی خطابت پہ ناز کرتا ہے، لیکن خطابت شہنشاہ خطابت پہ ناز کرتی ہے. حضرت مفکر اسلام خلیفہ مفتی اعظم ہند سے علامہ مولانا قمر الزمان آزمی صاحب دامت برکات العالیہ خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، جشن آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم، تشریف رکھیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد. علماء ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوانوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. محمد وہ کتاب کون کے توبرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کے شمع شبستانی. تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، تراشا جن کے ناخن کا ہلال آسماں منزل، غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی. وہ امی جن کے آگے وہ مہر بلب بھر سدرا، وہ ناطق جن کے آگے اخل کل طفل دبستانی. حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی. خدا جانے کہ اس سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا گناہ خدا جانے کہ سرکار کا کیا مرتبہ ہوگا. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد مادن جود والکرم وآلہ وسلم. حضرات گرامی، کافی تھکن بھی ہے مگر حکم دیا گیا کہ میں میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو جاؤں. میں انکار نہیں کرتا.
اور پھر مجھے حکم دینے والے میرے عزیز علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب کو لائیں۔ ان کا وجود اس ملک کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا انہیں سلامت رکھے اور جو منصوبے ہیں ان منصوبوں میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ ایک اچھی تقریر مولانا عادل سماعت فرما رہے تھے۔ یہ نوجوان نسل کے نمائندے ہیں اور کافی مقبول ہیں، اللہ مزید شرف قبولیت سے نوازے۔ میں چند لمحوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ اس میلاد کی محفل کی برکتوں سے اللہ مجھے فیضیاب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم انسان ہیں، دو چیزوں کے مجموعے ہیں۔ ہم بہت آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جسم اور روح کے۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ یہ شخص کتنا لمبا ہے، کتنا دبلا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنا صحت مند ہے، کتنا طاقتور ہے، کس رنگ کا ہے، ناک و نقشہ کیا ہے، یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے اندر روح جیسی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ روح صحت مند ہے یا بیمار ہے، روح توانا ہے یا کمزور ہے، روح اپنے روحانی اقدار کو سنبھالے یا نہیں سنبھالے ہوئے ہے، یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ مگر جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے، جو نظر نہیں آتی وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے، وہی جس روز جسم کو روح چھوڑ دے گی تو جسم دسیوں مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے گا، کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔ آپ نے ایک انسان کو چند انسانوں کاندھوں پہ سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور یہاں تو کاروں پہ جاتے ہیں قبرستان، کیوں لے جا رہے ہیں اسے؟ ہاتھ تو اس کے پاس بھی ہے، پیر تو اس کا بھی ہے، ایک سراپا تو اس کا بھی ہے، مگر ایک محبت کرنے والا باپ بھی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک محبت کرنے والی بیٹی بھی چاہتی ہے کہ میرا باپ بہت جلد اپنے آخری منزل تک پہنچ جائے، کیوں لے جا رہے ہیں اسے؟ روح نکل چکی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عقیدہ ہے اور ایک عمل ہے۔ عمل نظر آتا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے۔ عقیدہ نظر نہیں آتا کہ اس کا اپنے اللہ سے رشتہ کیا ہے، اپنے نبی سے تعلق کیا ہے، آخرت پہ یقین کتنا مستحکم ہے، یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ تو جس طرح سے روح نظر نہیں آتی اور روح ہی سب کچھ ہے، ویسی عقیدہ نظر نہیں آتا ہے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے۔ جسم سے روح نکل جائے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور عمل کی دنیا سے عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے۔ یہ رشتہ ہے ہمارے وجود کا اور ہماری روح کا، ہماری زندگی سے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، مشورے لیتے ہیں اور اپنا پورا وجود اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ دوائیں دے گا، آپ استعمال کریں گے، انجیکشن لگائے گا، آپ گوارا کریں گے، اور ضرورت پڑے گی تو آپریشن تھیٹر پہ سلا دے گا اور آپ اپنا وجود اس کے حوالے، بلکہ لکھ دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی ہوا یہ ذمہ دار نہیں ہوگا، اور پھر وہ آپ کا آپریشن کرتا ہے۔ یہ سارا وجود اس کے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں، تاکہ آپ اچھے رہ سکیں۔ جسم بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر، یہاں تو اللہ کا خیر ہے، کرم ہے اللہ کا، مگر اپنے ملکوں میں وہ آپ کا علاج کرنے سے پہلے آپ کی جیب دیکھتے ہیں۔ ابھی جلدی واقعہ پیش آیا ہے، ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ نے دیکھا کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ سال اٹھا کے لے گئے پرائیویٹ ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹر سے کہا دیکھ مر رہا ہے، وہ کہا پہلے 50,000 تب دیکھوں گا یہ فیس ہے۔ ان بیچاروں نے لوگوں سے چندہ کیا، فوری طور پہ 25 ہوا دیا اور کہا 50 بعد میں دیں گے، لیکن جب ڈاکٹر پہنچا اس کا اپنا مر گیا۔ یہ ہے ہمارے ملکوں کے معالجین کا حال۔ آپ خیر سے ہیں کہ ایک ایسے ملک میں جہاں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، لیکن ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب پاس جاتے ہیں،
روح بیمار ہوتی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر پاس نہیں جاتے، بلکہ محسوس بھی نہیں کرتے ہیں آپ کہ ہماری روحیں بیمار ہیں. آپ یہ کہو گے جسم بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، روح بیمار ہو تو ہم کیسے جانیں؟ میں عرض کروں گا جو پیمانہ آپ اپنے جسم کی بیماری متعین کریں گے وہی معیار روح کی بیماری کا ہے. اچھی غذا بری لگے جسم بیمار ہے، اچھا کھانا برا لگے جسم بیمار ہے، اچھا پانی برا لگے جسم بیمار ہے، مشروب برا لگے جسم بیمار ہے، نسیم صحت کی خرابی لگے بری لگے جسم بیمار ہے، سورج کی روشنی بری لگے جسم بیمار ہے، صبح کا منظر برا لگے جسم بیمار ہے، باپ کا خراب برا لگے جسم بیمار ہے، اچھی غذا بری لگے جسم بیمار ہے، اور جب حق بار کرنے لگے تو روح بیمار ہے. جب انسان صراط مستقیم کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کر لے تو روح بیمار ہے. جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرے تو روح بیمار ہے. جب انسان سچ بولنے کے بجائے جھوٹ بولے تو روح بیمار ہے. جب انسان محبت رسول کے بجائے دنیاوی لذتوں سے تعلق قائم کر لے تو روح بیمار ہے. جب انسان مسجد میں آنے کے بجائے شراب خانوں میں جائے تو روح بیمار ہے. جب انسان اللہ کی بندگی کے بجائے شیطنت کے راستے میں چلا جائے تو روح بیمار ہے. جب انسان اپنی زندگی کی پاکیزگی حیثیت کو ختم کر دے تو روح بیمار ہے. عزیزان من اسلامیہ، جسم بیمار ہو آپ کو ڈاکٹروں پاس جانا ہے اس لیے کہ ڈاکٹر بھی فانی ہے اور جسم بھی فانی ہے. لیکن جب روح بیمار ہوگی تو آپ کہاں جائیں گے؟ جب روح بیمار ہو تو اوپر خضرا کی چھاؤں میں آئیے، سرکار کی بارگاہ کرم میں آئیے، بے قسم کی بارگاہ میں آئیے. وہ سب سے بڑے تغیر آزم روحانی میں تشکیل ہے. آپ یہ کہیں کم زمان اتنی دور کا پتہ ہوتا ہے تمہیں. ہم یہاں یورپ کی سرزمین پر ہیں اور وہ مدینہ طیبہ میں آرام فرمائیں، کیسے جا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ہم ان سے دور ہیں مگر وہ ہم سے دور ہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تنویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھیے. بارگاہ رسول میں ٹوٹے ہوئے دل سے حاضر ہو جائیے، آپ جہاں بھی ہوں گے پہنچ جائیں گے. وہ نظر کرم فرمائیں گے شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، دل ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جایا کرتی ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہیں آئینہ ساز میں. شیشہ ٹوٹے تو چہرہ نظر نہیں آتا، دل ٹوٹے تو گنبد خضرا نظر آتا ہے. کبھی ٹوٹے ہوئے دل سے انہیں آواز دیجیے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے. کم سے کم اتنا تو ہو جذبے تصور میں اثر، میں جنہیں یاد کروں ان کو خبر ہو جائے. دل سے آپ بیمار ہیں، شفا مل جائے گی. جب آپ کا جسم بیمار ہو تو آپ سقراط کو پڑھیے، فلاطیونس کو پڑھیے، برخز کو پڑھیے، کتابیں پڑھیے. جب روح بیمار ہو تو قرآن عظیم پڑھیے، احادیث مبارکہ مطالعہ کیے. روحوں کی شفا کے لیے اللہ نے کتاب مقدس نازل فرمائی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہماری روحیں بیمار ہیں اور جب تک روح صحت مند نہیں ہوگی ہم اس وقت دنیا میں کوئی عظیم کام انجام نہیں دے سکتے. روحوں کو شفا یاب ہونا ہوگا. روح بارگاہ مصطفیٰ میں تو شفا یاب ہو جاتی ہے. پتہ چلا ہمارے جسم کا تعلق ہماری ماں سے ہے، ہمارے باپ سے ہے، ہمارے گھر والوں سے ہے، روزی سے ہے، کھانے سے ہے، صحت سے ہے، توانائی سے ہے، میڈیکل سائنسز سے ہے. ہمارے جسم تعلق ہر جگہ سے، مگر روح کا تعلق ان سے نہیں ہے. روح بڑی لطیف ہے، اس کا تعلق سرور کائنات. پتہ چلا ہمارا رشتہ آقائے دو جہاں کا روح کا رشتہ ہے. النبی اولا آیت کریمہ ہو رہی ہے. نبی مسلمانوں کی روحوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ قریب ہے. جسم سے اگر روح نکل جائے انسان بے جان ہوتا ہے، اور ایمانی قدروں سے نبی دور ہو جائے تو انسان بے ایمان ہو جایا کرتا ہے. نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ان کے قرب کو محسوس کیا جانا چاہیے، طاعتوں کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے.
بندگی کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، حاضری کے ذریعے سے، یہ ذرائع ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے آقا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں جسم کو ضرورت ہوتی ہے دنیاوی رشتے ساتھ دیتے ہیں۔ جسم بیمار ہے، ماں باپ بے قرار ہو جائیں گے، گھر والے بے قرار ہو جائیں گے، یہ رشتے ساتھ دیں گے، لیکن جب روح بیمار ہوگی اس سے سرکار ساتھ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے ہماری زندگی کے کچھ اسفار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ سے زندگی کا آغاز کرتا ہے اور قبر تک زندگی ہوتی ہے، یہ دنیا دار کہتے ہیں۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پہلے کہیں موجود تھا اور قبر کے بعد بھی کہیں موجود ہوگا۔ ہماری زندگی کے آفاق بہت وسیع ہیں۔ آپ ذرا سوچئے ماں کے پیٹ سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہم صرف موجود نہیں تھے، ہم سنتے تھے، ہم جواب دیتے تھے، ہم محسوس کرتے تھے۔ وہ ہم ہی تھے کہ ہم سے پوچھا گیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہم نے جواب دیا تو ہمارا رب ہے۔ اپنے وجود میں آنے سے ہزاروں سال پہلے ہمارے رب نے ہم سے پوچھا تھا، ہم موجود تھے کہیں عالم ارواح میں موجود تھے، اس دنیا موجود تھے جو اپنے رب کو بے حجاب دیکھ سکتی تھی۔ آپ ذرا سوچیے کبھی آپ نے سوچا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ گھبراتی ہے اس کی روح، بے قرار ہے، اس کی آزاد روح کو، آزاد فضاؤں کو مقید کر دیا ہے جس میں اذان دے کے مطمئن کرتے ہیں جو مولا وہاں ہے وہی اب یہاں بھی ہے۔ اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں اور روح تسلیم پا جاتی ہے۔ تو ہم کہیں موجود تھے اور مرنے کے بعد بھی کہیں موجود ہوں گے۔ ہماری قبر کی زندگی، ہماری برزخ کی زندگی، ہماری حشر کی زندگی، اور پھر خدا کرے ہماری جنت کی زندگی، لافانی اور انور زندگی، ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی، یہ بھی تو ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں تعلق ہمارا دنیا کے لوگوں سے ہے، ماں باپ سے ہے، سب سے ہے، مگر جب روح آواز دے گی تو تنہا سرور کائنات سہارا دیں گے۔ آپ نے کسی مرنے والے کو دیکھا ہوگا، موت کا چہرہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، موت کا تصور کتنا رضا دینے والا ہوتا ہے، موت کس قدر خوفزدہ کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک انسان مر رہا ہے، آنکھیں اڈر چکی ہیں، چہرہ بدل گیا ہے، جسم اکڑ گیا ہے، باپ بھی حاضر ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں جس نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ گرد مرال نہیں دیکھی تھی، آج موت کی سیاہی دیکھ رہی اور خاموش ہے۔ بہن کہ جس نے بھائی کو کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا، آج موت کا اضطراب جھیل رہا ہے، بھائی پر کچھ نہیں کر سکتی۔ دوست کبھی پیروں میں کانٹا چبھا تو اس نے اپنے کلیجے میں کھڑی محسوس کی تھی، اور آج موت کا کانٹا چبھ چکا ہے، دوست کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے رشتے بے بس ہیں۔ ایسے عالم میں شیطان دودھ اور شہد کا بھرا ہوا گلاس لے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے محمد اے مرنے والے ایک مرتبہ کہتے خدا موجود نہیں، میں تمہیں پیش کروں گا۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو غائب ہو جائے، کہے گا زندگی میں تیرا ایمان نہیں سکھا تھا، موت کے اضطراب سے فائدہ اٹھاتے میں تیرا ایمان چھین چکا ہوں۔ خدا موت کے اور شیطان سے فریب کے بچائے۔ ایسے دردناک عالم میں اگر آپ مومن ہیں، آپ کے دل میں نبی کی محبت ہے، آپ نے کلمہ شہادت پڑھا ہے، ان کی رحمت پہ یقین ہے، تو یقین مان لیجئے شیطان جب سامنے آئے گا تو سرکار کے چہرے زیبا سامنے آئے گا۔ وہ سرکار فرمائیں گے مرنے والے شیطان کو نہ دکھائی رکھیں گے، تیری روح کا اضطراب مٹ جائے گا، تیرے قلب کی بے چینی مٹ جائے گی۔ اور ہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ موت کے دردناک عالم میں آپ کے چہرے کی زیارت ہو جائے، ہم ایسی موت کا استقبال کے لیے تیار ہیں۔ وہ موت ہزار زندگیوں سے بہتر ہے جس موت کے پردے میں انیسے بے کساں کی زیارت ہو، حضور رحمت عالم زیارت ہو، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ موت کے بعد دوسری منزل قبر کی ہے، کون ساتھ دے گا وہاں؟ فاتحہ پڑھ کے لوگ چلے آئیں گے، مٹی میں دفن کر کے چلے آئیں گے، لیکن وہاں سوال و جواب کی منزل ہے، وہاں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ یہ 3 سوال بہت عام ہیں اور بخاری شریف میں صرف ایک سوال ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تمہارا رب کون ہے، من رب کا جواب معلوم ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے، دین میرا دین اسلام ہے، آپ جواب دے چکے ہیں۔ لیکن اللہ کو رب ماننے کے بعد آپ سے یہ کیوں پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیوں ہے،
تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کس دین کے ذریعے سے تم نے اپنے رب کو مانا ہے. بودھزم کے ذریعے سے، عیسائیت کے ذریعے سے، کرسچینی کے ذریعے سے. اگر آپ کہیں میرا دین اسلام ہے تو پہلے سوال کی تصدیق ہو جائے گی. اور جب آپ نے کہا میرا دین اسلام ہے تو دین میں ہزاروں فرقے ہیں، اس لیے شہر زیبا سامنے ہوگا، سامنے ہوگا اور پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. پتا چلا جو انہیں زندہ سمجھتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے، آنے والا سمجھتا ہے، وہ کہے گا کہ ہمارے رسول ہیں. اور یہاں دونوں سوالوں کی تصدیق ہو جائے گی. مر کے آیا ہوں میں اسی دل ربا کے واسطے. آپ ذرا سوچیں کون سا اندھیرا ہے قبر میں، کس کا جلوہ ہے، کون آپ کی قبر کو جنت کی کیاری بنا رہے ہیں، کس کا روح طیبہ آپ کو حیات جاودہ بچ رہا ہے، کس کا نظارہ آپ کو جنت کی عظمتوں سے آشنا کر رہا ہے، کون ہے جو آپ کی جنت کی کھڑکی کھول رہا ہے. وہ سب کائنات ہے. میں بہت کہا قبر کی منزل اور پھر حشر کی. سبحان اللہ. میں 3 روایات سنانا چاہوں گا. میں آپ اندازہ کر رہے ہوں کہ مجھے دشواری ہو رہی بولنے میں تھکن کی وجہ سے. حضرات گرامی، آپ کو شراط سے گزارا جائے گا. آپ نے 12 سنا ہوگا کہ بڑی خطرناک منزل ہے پل صراط سے، پل صراط کہتے ہیں، اس سے گزرنا ہے. بہت باریک اور تلوار سے تیز ایک راستہ ہوگا جس سے لاکھوں افراد کر کے جہنم میں، نیچے جہنم دہک رہی ہوگی، جہنم کا شور سنائی دے رہا ہوگا، جہنم لرزا دینے والی آواز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں آئے آواز کے ساتھ ہوگی اور آپ کو پل سے گزرنا ہے. پل سے گزرتے وقت آقا دو جہاں فرما رہے ہوں گے رب سلم، رب سلم، اے اللہ میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے. پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. عزیزان میرے اسلام، ایک صحابی ہیں جب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سے دور ہوتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں، جانے نظارہ نہ ہو تو نظارے روٹ جاتے ہیں، آنکھیں تلاش کرتی ہیں، دل لرزتے ہیں. اور جب میدان قیامت میں آپ مقام محمود میں ہوں گے اور ہم عام محشریوں کے ساتھ ہوں گے تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ حضور وہاں کہاں ملیں گے آپ؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میزان پہ دیکھ لینا، کوثر پہ دیکھ لینا اور صراط پہ دیکھ لینا، میں یہیں کہیں ہوں گا. ایک بے قرار امتی کو یہ اتنے پتے بتا دیے گئے، وہی محشر کی تفیش میں، محشر کی دردناک کیفیت میں اتنے پتے. میزان پہ دیکھ لینا، صراط پہ دیکھ لینا، کوثر پہ دیکھ لینا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، ایک ماں ہے جو اپنے بیٹے کو لے کے ایک بہت بڑے محل کے مکان صحن میں سو رہی ہے کہ اچانک اسے کچھ شور سنائی دیتا ہے. وہ باہر آتی ہے، دروازے پہ آگ لگ گئی، بھاگ کے جاتی ہے، اندر راستہ نہیں ہے، دوسرے دروازے پہ وہاں بھی نہیں، تیسرے پہ وہاں بھی نہیں، چوتھے پہ وہاں بھی نہیں. وہ پریشان ہے، مجھ سے ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا. میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے مسترب ہو گیا، نہیں ماں ہے نا. آقا دو جہاں کسی ایک مقام پہ نہیں ہوں گے، کبھی صراط سے گزار رہے ہوں گے، کبھی میزان پہ اپنے امتیوں کے نام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، کبھی عرش عظیم کے نیچے اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور کبھی حوض کوثر پہ اپنے پیاسوں کو سیراب کر رہے ہوں گے. یہ اضطراب ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ کا ہمارے لیے اور آپ کے لیے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک روایت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میدان قیامت میں حضور اپنی چادر اٹھا کے کاندھے پہ رکھنا چاہیں گے مگر نہ رکھ سکیں گے. بعض انہوں نے کہا ہے کہ وہ اتنے مجبور ہوں گے کہ چادر نہیں اٹھا سکیں. میں ایک مثال ذریعے سمجھاؤں آپ کو. آپ یہاں نہیں ہیں، اپنے ملکوں کسی دیہات میں جلسہ ہو رہا ہے، مولانا تقریر کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں کسی دیہات میں، اچانک شور ہوتا ہے کہ فلاں پڑوسی گھر میں آگ لگ گئی ہے. کیا کریں گے آپ؟ بھاگیں گے بجھانے کے لیے؟ وہاں فائر بریگیڈ تو نہیں آ سکتا ہے، آپ کو خود بجھانا ہے. انہوں نے چیخ کے کہا مولانا ارے بھائی صاحب آپ کی چادر بڑی قیمتی ہے، اسے پہلے سمیٹ لیجیے پھر جائیے. تو وہ سختی سے کہیں مولانا اب شرم نہیں آتی، کہتے کہ چادر گندی ہو جائے دھولی جا سکتی ہے
کسی گھر میں گیا تو کیا ہوگا, کوئی بیوہ ہو گئی تو کیا ہوگا, کسی کا بچہ مر گیا تو کیا ہوگا. ہمیں زندگیاں بچانے, ایک گھر میں آگ لگی ہے, ہزاروں افراد جو ہیں مدہوش ہو گئے ہیں, ہوش کھو بیٹھے دوڑ رہے ہیں, وہاں ہر گھر میں آگ لگی ہوگی اور بجھانے والے صرف محمد رسول اللہ. کبھی حوض کوثر پہ ہوں گے, کبھی لوہے محفوظ پہ ہوں گے, کبھی پلسرات پہ ہوں گے, اور کبھی اپنے امتیوں کے نام اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے, کبھی عرش نظیر کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہوں گے. عزائم اسلامیہ, یہ تو آخرت میں ان کا عالم ہوگا, آخرت میں ہوگا. یعنی آقا خود ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کے درد اور اضطراب کو لے کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا, ایسی تسبیح کروں گا کہ اولین و آخرین میں کسی نے ایسی تسبیح نہیں کی ہوگی. اور پھر یہ گزاری کروں گا, اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے, اشفا تو شفا سل توتا, سوال کیے دیا جائے گا اور مانگیے دیا جائے گا, شفاعت کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ عالم ہوگا سرکار کا. وہاں دنیا میں کیا عالم ہے؟ دو روایتیں. حضور سید عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں رکھی عشاء کی نماز کے بعد, اور زبان پر ایک آیت کریمہ جاری ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں, انہیں عذاب دے گا تیرے بندے ہیں. یہ آیت کریمہ زبان میں جاری ہے, پوری رات گزر رہی, رو رہے ہیں یہاں پر, مضطرب ہیں یہاں پر, اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا تو جہاں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تو عذاب دے گا تیرے ہی بندے ہیں؟ ایک مثال دے سمجھاؤں میں آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی, یہاں ایسا نہ کیجئے, ہمارے ملکوں میں چلتا ہے, آپ نے بلایا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں نے کہا معاف کر دیں آپ کا بیٹا ہے. جیسی بیٹے اور باپ کا رشتہ بیدار ہوا ذہن میں, آپ کا ہاتھ گر جائے گا. سرکار فرماتے ہیں اے اللہ یہ تیرے ہی بندے ہیں, تیرے ہی پیدا کی, تیری مخلوق ہے, تیری ہی بنائی ہوئی تصویریں, معاف کر دیں انہیں. پوری رات دعا کرتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. ایک اور سجدہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول, اور یہ بات زبان پر ہے اللہم امتی امتی, اے اللہ میری امت میری امت. پوری بات نہیں کر رہے ہیں, امت کے بارے میں کیا مانگ رہے ہیں, ان کی اور بھی دعائیں ہیں اللہم اغفر امتی, اللہم ارحم علی امتی, لیکن یہاں وہ صرف اے اللہ میری امت میری امت. اللہ جناب جبریل سے کہتے جاؤ دیکھو میرے محبوب کیوں روئے ہیں. وہ آ کے قدموں میں کھڑے ہو گئے, سوال کی ضرورت نہیں تھی. جبرائیل میں پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں, ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں, نہ جانے کس بلندی پہ کاشانہ بہت عظیم ہیں وہ بھی آتے ہیں تو پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں, انتہائی ادب کے ساتھ آتے ہیں. جی قبر انور پہ حاضر ہوتے ہیں تو بھی سانس روکے بھی حاضر ہوتے ہیں. باب جبریل کے پہلو میں کہیں چپکے سے تیرے سے خیر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا بھیگی پلکوں سے تیرے یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایہ گیا. وہاں جبرائیل بھی بلند آواز سے نہیں بولتے, سرکار کے قدموں میں کھڑے اور واپس جاتے ہیں اے اللہ تیرے نبی اپنی امت کے بارے میں بہت لفظ بتائیں, ان کی زبان پہ صرف یہ لفظ ہے اللہ میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا, میں انہیں راضی کروں گا. یہ الفاظ حدیث ہیں, میں انہیں راضی کروں گا. جناب جبریل آئے اور آپ نے یہ کہا تو سرکار نے سجدے سر اٹھایا, دامن تر تھا, داڑھی بھیگی ہوئی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول اس سجدے میں پورا جملہ نہیں کہہ, مبتدا ہے خبر نہیں, اے اللہ میری امت میری امت. میں اسے سمجھاؤں, ایک ماں ہے جس کا بچہ بیمار ہے, دودھ نہیں پیتا, کھانا نہیں کھاتا, سوتا نہیں ہے, روتا بہت ہے, بخار ہے, ڈاکٹر سے ساری بات بتائے گی, لیکن جب بچہ مر رہا ہوگا تو ماں اور کچھ نہیں, ڈاکٹر میرا بچہ, اللہ میری امت میری امت. یہ پیغمبر اعظم کے درد کی انتہا ہے, اضطراب کی انتہا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا جبریل سے جاؤ کہہ دو کہ میں ان کی امت کا فیصلہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا. تو حضور نے فرمایا جب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا
जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा। अल्लाह अकबर। ये रिवायत दो मकाम पे यहाँ भी आई और उस मकाम पर जब ये फरमाया गया कि वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका परवरदिगार आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाए। हुजूर फरमाया जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में होगा मैं राजी नहीं होगा। बहुत खुश हो गए होंगे आप कि इनाम तो मिल गया, उम्मती तो है हम, बस जहन्नम हम पे हराम है। और अगर कुछ कसर रही किसी कव्वाल या किसी नाफरमान, जहन्नम क्या बिगाड़ेगी मेरा, महशर क्या बिगाड़ेगा। आदर्श में नमाज नहीं पढ़ते कम बस रात भर ना पढ़ते, सुबह की नमाज गायब, सारी नमाज गायब है ना मौलाना। और जहन्नम क्या बिगाड़ेगी मेरा, मैं नबी का उम्मती नहीं। सरकार ने क्या फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत, और अल्लाह ने क्या वादा फरमाया, तुम्हारी उम्मत के सिलसिले में तुम्हें राजी करूंगा। क्या मतलब, उम्मत बन जाइए ना। क्या आप उम्मती होने का दावा कर सकते हैं? क्या आप डिजर्व हैं कि अपने को उम्मती कह सकें? उम्मती वो होता है, उम्मत की जमात में वो होता है जो कायद की बात मानता है। हम उनकी बात नहीं माने फिर भी कहते उम्मती हैं। उम्मती बन जाइए, नजात होगी इंशाअल्लाह। नमाज रसूल पाक की आंखों की ठंडक है, दिन में 5 मरतबा ये ठंडक छीनते हैं और फिर भी कहते उम्मती हैं। उम्मती हो गए, नजात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। रब का चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा, आपका चाहा, रब का चाहा, रब का चाहा, आपका चाहा। रब से ऐसी चाहत वाले, रब से ऐसी चाहत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। अर्शे ओला पे रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। अर्शे ओला पे रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। खलवत वाले जलवत वाले, खलवत वाले जलवत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। मैं अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ख्वाब में अपना जलवा दिखाओ, नूरी को तुम नूरी बनाओ। ऐ चमकीली रंगत वाले, ऐ चमकीली रंगत वाले, तुम पर लाखों सलाम, तुम पर लाखों सलाम आका, तुम पर लाखों सलाम। माशाअल्लाह, तशरीफ रखिएगा। अभी हम दुआ की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक ज़रूरी ऐलानात है वो समात फरमा लें। किसी भी जमात के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि डोनेशन जब कलेक्ट करनी हो उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन आप यकीन जाने हमारी जमात इतनी फ़िक्रमंद है, इंतज़ामिया के अहबाब कहते हैं इतनी ताख़ीर हो गई है कि हम डोनेशन जो है अभी कलेक्ट नहीं करेंगे चूँकि टाइम नहीं है। लेकिन चूँकि बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, सिर्फ जो है इनसे दुआएं लेने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जामे मस्जिद फरीद इस्लाम जो है, ये जमात इंतज़ामिया इनका इरादा है, प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह चंद एक महीने में जो है इसे हम जो है इस तरह से तामीर करने का इरादा रखते हैं कि 600 नमाजियों की जगह ऊपर, 600 नमाजियों की जगह नीचे हो, और ऊपर जो है मीनार गुंबद भी बन जाए इंशाअल्लाह, ये इरादा है।
اب دعا کیجیے ہمارے بزرگ یہاں تشریف فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے. رہی بات ڈونیشن کی تو انشاءاللہ وہ ہوتا رہے گا چلتا رہے گا سلسلہ. ابھی انشاءاللہ دعا کی طرف ہم بڑھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو ہے یہ بات بھی دھیان رکھنی ہے، جیسے حضور خطیب العصر کا جب خطاب آپ نے سماعت کیا ہے تو حضرت نے دیکھیں کیا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے. صرف میلاد منانا یہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں عمل کی دنیا میں بھی کھڑا ہونا ہوگا. ہم اتنا گھنٹہ یہاں بیٹھے رہیں، کچھ ہی دیر میں عشاء کی جماعت بھی ہوگی انشاءاللہ، تو عشاء کی جماعت میں بھی سب شامل ہوں گے. اور حضرت کی کیا ماشاءاللہ حضرت کا خطاب کہ وہی بات جو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جو فرما کے گئے ہیں کہ غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے شہنشاہ سکن کہ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. اور میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. ابھی دعا ہوگی فاتحہ، اور دعا کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف تقسیم کیا جائے گا. یہ آپ کی ثواب دید پر ہے، یہاں تناول فرمائیں یا گھر لے جائیں. اسی دوران جو ہے کیک وغیرہ بھی جو ہے وہ کاٹ دیا جائے گا. جناب عبدالغفار صاحب کی طرف سے بڑی اس کو محبت سے یہ اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ سارا اہتمام انشاءاللہ جیسے ہی لنگر شریف تقسیم ہو جائے گا، کیک وغیرہ کٹ جائے گا، عشاء کی اذان ہوگی با جماعت انشاءاللہ سب نے عشاء کی نماز بھی ادا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول فرمائے. حاجی صدر صاحب بزرگ ہیں، میں بھول نہیں سکتا، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، چونکہ وہ درمیانی عمر میں ہی جو اس جہاں فانی سے رخصت ہوئے تھے تو ظاہر ایک صدمہ ہے ان کے لیے، ان کے بیٹے کے لیے خاص دعا ہے حاجی صدر صاحب کے. اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کی حتمی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو روشن فرمائے. الفاتحہ. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. پروردگار عالم ہماری اس بزم کو قبول کر، ہم تیرے محبوب غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. آمین. اللہ اپنے محبوب کی محفل سے ہمیں خالی واپس ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو بیمار میں شفا عطا فرما، جو انتقال اپنی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے بچوں کو نہیں بنا، ہماری بچیوں کو نہیں بنا، معافی بنا. پرہیزگار یہاں جو لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو اس طور پہ قبول فرما، ان سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیک کام کی توفیق عطا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھ، ان کے سائے کو، ان کی دعوت کے نظام کو عام فرما تاکہ دنیا بھر میں دین کا کام کر سکیں. اے اللہ فرید اسلام کے تمام منتظمین کو اپنی رحمتوں سے نواز، تمام حاضرین کو اور تمام نمازیوں کو. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.